آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، آپ نے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے انتظار کیا، اور شاید آپ یہ بھی سوچ رہے ہو ابھی تک وہ کیوں نہیں ہوا جو آپ نے اللہ سے مانگا تھا۔ لیکن ایک بات جو بہت سے لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو وقت آپ انتظار میں گزارتے ہیں وہ بیکار نہیں جاتا۔ اصل میں یہی وقت آپ کی زندگی کا سب سے اہم حصے کا حصہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ کب تیار ہیں، اور وہ آپ کو ان طریقوں سے تیار کر رہا ہے جنہیں آپ شاید ابھی سمجھ بھی نہیں پا رہے۔ اکثر جب ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہیں تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ جواب ملنے سے پہلے کا وقت اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ خود جواب۔ یہ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمارے لیے سب سے بہتر کیا ہے۔ جب صحیح وقت آئے تو آپ پوری طرح تیار ہوں اس چیز کو پانے کے لیے جسے آپ نے مانگا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ 5 نشانیاں بتائیں گے جو یہ دکھاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کے لیے تیار کر رہے ہیں جسے پانے کے لیے آپ نے دعا کی ہے۔ یہ 5 علامات آپ کو یہ سمجھنے میں مدد کریں گی کہ آپ کی دعاؤں کا جواب ابھی تک کیوں نہیں آیا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے تیار کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی جب آپ کسی چیز کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں آپ کو ایسا محسوس ہو سکتا ہے کہ چیزیں مشکل اور ناممکن ہو رہی ہیں۔ اچانک آپ نئے چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں، آپ کی زندگی میں بدلاؤ آتے ہیں اور حالات آپ کو آسانیوں سے باہر نکال دیتے ہیں۔ لیکن یہ سب اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کے لیے تیار کر رہے ہیں جو آپ کی دعا کا جواب ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ترقی تکلیف اور مشکل کے بغیر ممکن نہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو لیکن اس میں تمہارے لیے بھلائی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو لیکن وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اور اللہ جانتا ہے جبکہ تم نہیں جانتے۔ ہم انسان اکثر چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بنا کسی پریشانی کے آرام سے گزرے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور رحمت سے جانتا ہے کہ ہمارے لیے سب سے بہترین کیا ہے، بھلے ہی ہم اسے نہ سمجھ سکیں۔ جو پریشانیاں آپ اس وقت محسوس کر رہے ہیں وہ آپ کو تیار کر رہی ہیں، یہ آپ کو اس انسان میں بدل رہی ہیں جو ان نعمتوں کو سنبھال سکے جن کے لیے آپ نے اللہ سے دعا کی ہے۔ شاید اس وقت آپ کو یہ سمجھ نہ آئی، لیکن ہر امتحان، ہر مشکل گھڑی آپ کو مضبوط، سمجھدار اور صبر والا بنا رہی ہے۔ یہ ایک بیج کی طرح ہے جسے ایک مضبوط پیڑ بننے کے لیے بیج کو مٹی کو توڑنا پڑتا ہے، موسم کی سختیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو بڑھنے کا موقع دے رہے ہیں، بھلے ہی یہ اس وقت مشکل لگتا ہے لیکن یہ آپ کی بھلائی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ کے لیے سب سے بہتر کیا ہے۔ صبر کا امتحان۔ سب سے اہم نشانی میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کے لیے تیار کر رہے ہیں جس کے لیے آپ نے دعا کی ہے۔ یہ تب محسوس ہوتا ہے جب بار بار آپ کا صبر آزمایا جا رہا ہو۔ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جو جلدی سے نتائج کی خواہش رکھتے ہیں۔ جب چیزیں جلدی نہیں ہوتی تو ہم فوراً سے پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن کیا اگر دیری انکار نہیں بلکہ تیاری ہو؟ کیا ہوا اگر یہ انتظار کا دور وہی وقت ہو جہاں سب سے ضروری ترقی ہو رہی ہو؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ صبر کا مطلب خالی انتظار نہیں، بلکہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اس یقین کے ساتھ کہ اس دوران آپ کو گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھو کہ ہر وہ پل جو آپ انتظار میں گزارتے ہیں وہ آپ کو اس شخص میں بدل رہا ہے
جو اس نعمت کو سنبھال سکے جس کے لیے آپ نے دعا کی ہے۔ ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ چیزیں فوراً مل جائیں، لیکن کبھی کبھی کسی چیز کو جلد بازی میں پانے سے نقصان ہو سکتا ہے۔ سوچئے اگر آپ کو وہ چیز مل جائے جس کے لیے آپ نے دعا کی تھی، لیکن آپ پوری طرح تیار نہ ہوں، کیا آپ اسے سنبھال پائیں گے؟ وہ آپ کو ہرا دے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنی بے انتہا حکمت کے ذریعے جانتے ہیں کہ ہر چیز کا صحیح وقت کیا ہے، بھلے ہی ہم اسے نہ دیکھ سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جان لو کہ اگر پوری دنیا مل کر بھی تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ ایسا نہیں کر سکتی جب تک اللہ نے اسے تمہارے لیے مقرر نہ کیا ہو، اور اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ ایسا نہیں کر سکتے جب تک اللہ نے اسے تمہارے لیے طے نہ کیا ہو۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی منصوبہ بندی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر کسی چیز میں دیری ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو صحیح وقت پر لانے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ تو جب آپ انتظار کریں تو یہ صرف ٹھہرنے کا وقت نہیں، یہ وہ وقت ہے جب آپ کو اللہ کے منصوبے پر بھروسہ کرنا ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ ہو نہیں رہا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے ہر چیز کو صحیح ڈھنگ سے تیار کر رہے ہیں، تاکہ جب صحیح وقت آئے تو آپ پوری طرح تیار ہوں۔ اگر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ اس وقت آپ کا صبر آزمایا جا رہا ہے، تو جان لیجئے کہ یہ اللہ کا طریقہ ہے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کرنے کا جو آپ کی سوچ سے بھی بڑی ہو سکتی ہے۔ جب آپ کو دعائیں ان سنی لگیں، یہ انسانی فطرت ہے کہ جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اپنا دل کھول کر فریاد کرتے ہیں، اور اس کے باوجود کچھ بھی بدلتا ہوا محسوس نہیں ہوتا، تو ہم سوچتے ہیں کہ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے؟ لیکن یہ وہ چیز ہے جسے شاید آپ نہ سمجھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کی دعا کا جواب دیتے ہیں، لیکن ہمیشہ اسی طریقے سے نہیں جیسے آپ امید کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی مسلمان اللہ سے ایسی دعا نہیں کرتا جس میں کوئی گناہ یا رشتہ توڑنے کی بات نہ ہو، مگر اللہ اسے تین میں سے ایک چیز عطا کرتے ہیں: یا تو اس کی دعا جلد قبول کر لیتے ہیں، یا اسے آخرت کے لیے جمع کر لیتے ہیں، یا اس کے برابر کوئی برائی کو ہٹا دیتے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کا جواب اسی طریقوں سے دیتے ہیں جنہیں ہم جلد سمجھ نہیں پاتے۔ کبھی کبھی آپ کی دعا کا جواب اس لیے دیر سے آتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز دے رہے ہوتے ہیں اور آپ اسے ابھی نہیں دیکھ سکتے، اور کچھ معاملوں میں آپ کی دعا کا انعام آخرت کے لیے بچا لیا جاتا ہے، جہاں اس کے فائدے اور انعام کہیں زیادہ اور ہمیشہ کے لیے ہوں گے۔ لیکن اگر کیا ہو یہ انتظار کا وقت اللہ کا طریقہ ہو، آپ کو صبر سکھانے کا، آپ کے دل میں بھروسہ پیدا کرنے کا، اور آپ کو اس چیز کے لیے تیار کرنے کا جو آپ کی سوچ سے کہیں بہتر ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ راستے میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وقت ہمیشہ پرفیکٹ ہوتا ہے، بھلے وہ ہماری امیدوں سے میل نہ کھاتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر پکار، ہر فریاد کو سنتے ہیں۔ ان پر بھروسہ رکھیں گے، ان کی منصوبہ بندی آپ کے منصوبے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ آپ کی اندرونی طاقت، آپ اپنی اندرونی طاقت کو بڑھتا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ یہ طاقت ضروری نہیں کہ جسمانی ہو، بلکہ یہ اندرونی اور روحانی ہوتی ہے۔ یہ ترقی اکثر ان آزمائشوں کے بعد آتی ہے جن کے بارے میں آپ نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ انہیں سنبھال پائیں گے۔ لیکن اب خود کو دیکھیے، آپ نے ان کا سامنا کیا، ان سے سیکھا اور ان سے مضبوط بن کر نکلے۔ تو نہ کمزور پڑو، نہ غم کرو، اور اگر تم سچے مومن ہو تو تم ہی سب سے اونچے رہو گے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ مومنوں کو چاہیے
کتنی بھی مشکلیں کیوں نہ آئی، اللہ سے دی گئی اندرونی طاقت کا سہارا ہوتا ہے۔ جب آپ خود کو صبر اور ہمت کے ساتھ مشکلوں کو سنبھالتے ہوئے پاتے ہیں تو سمجھ لیں یہ اللہ کا ایک طریقہ ہے آپ کو آپ کی اپنی طاقت دکھانے کا۔ یہ طاقت ان برکتوں کو سنبھالنے کی تیاری ہے جو آپ سے وعدہ کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مضبوط مومن کمزور مومن سے بہتر ہے اور اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے، جبکہ دونوں میں ہی بھلائی ہے۔ تم وہی پانے کی کوشش کرو جو تمہارے لیے فائدہ مند ہو۔ اللہ سے مدد مانگو اور کبھی مایوس مت ہو۔ اللہ تعالیٰ ان امتحانوں کے ذریعے آپ کو مضبوط بنا رہے ہیں جن کا آپ سامنا کر رہے ہیں، کیونکہ جن برکتوں کے لیے آپ نے دعا کی ہے وہ طاقت کی مانگ کرتی ہیں، اور جو ان مشکلوں کے دوران آپ کے اندر ہوتی ہے، شاید پہلے آپ نے اسے محسوس نہیں کیا ہو، لیکن ہر امتحان کے ساتھ اللہ تعالیٰ وہ طاقت اور قابلیت اجاگر کر رہے ہیں جو انہوں نے آپ میں رکھی ہے۔ آپ کی وضاحت اور سکون۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ آپ مشکلوں کے بیچ ہوتے ہوئے تب بھی آپ کو سکون اور اطمینان کے پل محسوس ہونے لگتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے حالات پوری طرح نہ بدلے ہوں، لیکن پھر بھی آپ کو یہ سمجھ آنے لگتا ہے کہ چیزیں جس طرح ہو رہی ہیں اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے، اور اس سمجھ کے ساتھ ایک سکون آپ کے دل میں بھرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو سکون اور اطمینان عطا کرتے ہیں تاکہ ان کا ایمان اور مضبوط ہو۔ یہ سکون مشکلات کے دوران آتا ہے اور آپ کے ایمان کو مضبوط کرنے کا اللہ کا طریقہ ہے۔ جب آپ پریشانیوں کے بیچ میں سکون برے پل کو محسوس کرتے ہیں تو یہ نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان نعمتوں کے لیے تیار کر رہے ہیں جو آپ کے لیے آنے والی ہیں۔ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ وضاحت ہمیشہ ایک بڑے پل میں نہیں آتی، یہ اکثر چھوٹے پلوں میں آتی ہے، جیسے کہ آپ جب دعا کر رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں یا اپنی زندگی کے سفر پر غور کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ پل اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، وہ آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں اور آپ کے امتحان کے پیچھے کا مقصد سمجھنے میں مدد کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جان لو کہ جیت صبر کے ساتھ آتی ہے اور آسانی مشکل کے ساتھ۔ جو صبر کرتے ہیں اور اللہ کے منصوبوں پر بھروسہ کرتے ہیں، بھلے ہی راستہ کتنا ہی لمبا لگے، جب آپ کو سکون اور اطمینان محسوس ہو، بھلے ہی آپ کے حالات ابھی تک نہ بدلے ہوں، اسے اس بات کی نشانی مانیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان نعمتوں کے لیے تیار کر رہے ہیں جن کے لیے آپ نے دعا کی ہے۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے یہ دکھانے کا کہ آپ وہی ہیں جہاں آپ کو ہونا چاہیے، اور سب کچھ اسی طریقے سے ہو رہا ہے جیسا ہونا چاہیے۔